السلام علیکم جی۔ آج 3 جون ہے اور 3 جون 1966 کو آج ہی کے دن دنیا کرکٹ کے ایک عظیم فاسٹ بالر کا جنم ہوا تھا، جن کو دی گریٹسٹ لیفٹ آرم فاسٹ بالر ایور کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح پہچانا، میں بات کر رہا ہوں وسیم اکرم کی۔ وسیم اکرم جو دنیا کرکٹ کے چند عظیم ترین فاسٹ بالر میں سے ایک مانے جاتے ہیں، وہ 3 جون 1966 کو لاہور میں پیدا ہوئے تھے اور وسیم اکرم کا کیریئر بہت ہی عمدہ رہا تھا۔ وسیم اکرم کو جاوید میانداد نے ایک کیمپ میں بالنگ کرتے ہوئے دیکھا تھا اور ان کو ڈائریکٹ قومی ٹیم کے لیے سلیکٹ کیا تھا، اور عمران خان کو کہا تھا کہ اس لڑکے میں بہت ٹیلنٹ ہے۔ جب عمران خان نے ان کو نیٹس میں بالنگ کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ان کو قومی ٹیم میں شامل کیا، اور انہوں نے 1985-86 میں نیوزی لینڈ کے خلاف اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ وسیم اکرم وقت کے ساتھ ساتھ گروم کرتے گئے اور عمران خان نے ان کو بہت اچھی طرح سے پالش کیا، ان کے ٹیلنٹ کو، اور وسیم اکرم 1985 سے لے کے 2003 تک دنیا کرکٹ پر رول کرتے رہے، اور دنیا کرکٹ کے بڑے بڑے بیٹسمین وسیم اکرم کا سامنا کرتے ہوئے ڈرتے تھے۔ اگر کانپتے ہوئے ہم کہیں تو وہ ایک بڑا لفظ ہو جائے گا، لیکن بیٹسمین ہیزیٹیٹ کرتے تھے یا ڈرتے تھے وسیم اکرم کا سامنا کرتے ہوئے۔ وسیم اکرم کو نہ صرف سوئنگ پر عبور تھا بلکہ ان کی سپیڈ بھی بہت اچھی تھی، اور وہ بائیں ہاتھ سے بالنگ کرتے تھے اگرچہ، لیکن وہ گیند کو دونوں طرف سوئنگ کرنے کی ایبلٹی رکھتے تھے۔ اور دوسری جو وسیم اکرم کی یونیک خاصیت تھی وہ یہ تھی کہ وسیم اکرم نئی اور پرانی دونوں گیند کے ساتھ اچھی سوئنگ بالنگ کرتے تھے، یعنی کہ وہ کنونشنل سوئنگ بھی کرتے تھے اور ریورس سوئنگ کے وہ ایکسپرٹ مانے جاتے تھے، اور ہر طرح کی وکٹس پہ انہوں نے پاکستان کے لیے بہت عمدہ پرفارمنسز کا مظاہرہ کیا۔ اگرچہ پاکستان کی جو وکٹیں ہیں وہ فاسٹ بالرز کے لیے کنڈیوسو نہیں تھیں، لیکن وسیم اکرم نے اپنے دور میں جب وہ پاکستان کے لیے کرکٹ کھیلتے تھے، پاکستان، سری لنکا، انڈیا اور ویسٹ انڈیز کی وکٹس جو کہ سن 1990 کی دہائی کے آخر میں اتنی وہ فاسٹ بالرز کے لیے سازگار نہیں تھی، وہاں پر بھی انہوں نے اچھے ریزلٹس فراہم کیے تھے پاکستان کرکٹ ٹیم کو۔ وسیم اکرم نے پاکستان کی طرف سے جو سب سے نمایاں کارنامہ سر انجام دیا وہ شاید ورلڈ کپ 1992 کی فتح میں ان کا کلیدی کردار ہے۔ وہ 1992 کے ورلڈ کپ کے فائنل کے مین آف دا میچ تھے، جہاں پر انہوں نے 18 گیندوں پر 33 رنز کی برق رفتار اننگز کھیلنے کے ساتھ ساتھ آخری اوور میں جب بالنگ کی تو انہوں نے انگلینڈ کے 3 مین پلیئرز ایئن بوتھم، اس کے بعد ایلن لیمب اور کرس لیویس کو آؤٹ کیا تھا۔ خاص طور پہ جب انہوں نے ایلن لیمب اور نیل فیئر برادر کی پارٹنرشپ توڑی تھی تو وہ میچ کا کرنچ پوائنٹ ثابت ہوا، اور اس کے بعد پھر پاکستان نے دوبارہ انگلینڈ کو اس میچ میں واپس آنے نہیں دیا تھا۔ اب ہم وسیم اکرم کے کیریئر کا سٹیٹسٹکلی جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے وسیم اکرم میں کتنے عظیم بالر تھے۔ وسیم اکرم نے پاکستان کی طرف سے 104 ٹیسٹ میچز کھیلے تھے۔ ان 104 ٹیسٹ میچز میں وہ 440 وکٹس لینے میں کامیاب ہوئے پاکستان کی طرف سے، جس میں ان کی سب سے بہترین بالنگ 119 رنز دے کر 7 وکٹ لینا رہی تھی۔ وسیم اکرم کی ایوریج ٹیسٹ کرکٹ میں بہت عمدہ رہی، 23.62 کی ایوریج کے ساتھ انہوں نے پر وکٹ حاصل کیا، اور 2.59 کا بہت ہی عمدہ اکانومی ریٹ تھا ان کا فی اوور۔ جبکہ اگر اسٹرائک ریٹ کی بات کریں تو فی وکٹ وسیم اکرم کا اسٹرائک ریٹ 54.6 رہا تھا۔ ایک اننگز میں 5 وکٹ لینے کا کارنامہ وسیم اکرم نے 25 مرتبہ سر انجام دیا، جبکہ ایک ٹیسٹ میچ میں 10 وکٹ لینے کا کارنامہ بھی انہوں نے 5 مرتبہ سر انجام دیا تھا اپنے کیریئر کے دوران۔ اور پاکستان کی طرف سے وہ نہ صرف سب سے زیادہ ٹیسٹ وکٹ لینے والے بالر ہیں، بلکہ ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں ایک اننگز میں سب سے زیادہ 5 وکٹ لینے کا اعزاز بھی اس وقت تک وسیم اکرم کے پاس ہے، اور شاید اگلے 15-20 سالوں میں مجھے یہ ریکارڈ ٹوٹتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اب وسیم اکرم نہ صرف ایک
اچھے بالر تھے بلکہ ایک مفید بیٹسمین بھی تھے جو بعض اوقات مڈل آرڈر اور بعض دفعہ لوور آرڈر میں آ کے بہت مفید باریاں کھیل جاتے تھے۔ تو 104 ٹیسٹ میچز کی 147 اننگز میں وسیم اکرم نے 2898 رنز بنائے تھے، جس میں ان کا سب سے بہترین اسکور 257 رنز ناٹ آؤٹ رہا تھا۔ اور وسیم اکرم نے اپنے کیریئر کے دوران 3 سینچریاں اسکور کی تھی۔ پہلی سینچری انہوں نے آسٹریلیا کے خلاف ایڈیلیڈ کے مقام پر بنائی تھی۔ دوسری سینچری انہوں نے 1996-97 میں اس وقت بنائی تھی جب پاکستان زمبابوے کے خلاف مشکلات کا شکار تھا، اور انہوں نے 9 وکٹ کی شراکت میں سکلین کے ساتھ ایک ریکارڈ پارٹنرشپ بنائی تھی اور 257 رنز بنا کر وہ ناٹ آؤٹ رہے تھے۔ وسیم اکرم نے اپنی تیسری سینچری سری لنکا کے خلاف بنائی تھی۔ 7 ففٹیاں بنانے میں بھی وسیم اکرم کامیاب رہے تھے ٹیسٹ کرکٹ میں۔ تو یہ وسیم اکرم کا ٹیسٹ کیریئر ریکارڈ تھا بطور ایک بالر کے اور بیٹسمین کے۔ اب اگر ان کے ون ڈے انٹرنیشنل کیریئر کا جائزہ لیں تو وسیم اکرم ون ڈے کرکٹ میں 502 وکٹس کے ساتھ اس وقت بھی سب سے زیادہ وکٹس لینے والے بالرز کی فہرست میں دوسرے نمبر پر موجود ہیں۔ ان سے زیادہ وکٹ صرف سری لنکا کے مرلی دھرن نے آج کی تاریخ تک حاصل کیے ہوئے ہیں۔ وسیم اکرم نے 356 میچز کھیلے تھے، جن میں سے 351 اننگز میں انہوں نے بالنگ کی، 502 وکٹس حاصل کی انہوں نے، اور ایک میچ میں سب سے بہترین بالنگ ان کی 15 رنز کے عوض 5 وکٹ لینا تھی۔ ان کا اکانومی ریٹ بہت عمدہ تھا، 3.89، 4 سے کم اکانومی ریٹ ایون جس دور میں وہ کھیلتے تھے بہت ہی کم بالرز کا ہوتا تھا۔ اور وسیم اکرم کی فی وکٹ ایوریج 23.52 رہی تھی، جبکہ ان کا اسٹرائک ریٹ فی وکٹ 36.2 رہا تھا۔ ایک میچ میں 4 وکٹ انہوں نے 17 مرتبہ 17 ٹائمز حاصل کیے تھے، جبکہ ایک میچ میں 5 وکٹ یا اس سے زیادہ وکٹ 6 دفعہ حاصل کیے تھے وسیم اکرم نے۔ یہ ان کا بہت ہی آؤٹ سٹینڈنگ کیریئر تھا بطور ایک بالر کے، اور شاید ان کا سب سے بہترین میچ 1992 کا ورلڈ کپ فائنل تھا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے۔ اب 356 ون ڈے میچز کھیلنے والے وسیم اکرم نے 280 اننگز میں بیٹنگ بھی کی تھی، اور ان میں وہ بہت عمدہ بیٹنگ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ 3717 رنز بنانے میں کامیاب ہوئے، 3717 رنز، 16.52 ان کی ایوریج رہی تھی، اور 88.33 ان کا سٹرائک ریٹ رہا تھا پر 100 بالز۔ جبکہ اپنے پورے کیریئر کے دوران وسیم اکرم 6 مرتبہ نیٹ سینچری بنانے میں بھی کامیاب رہے تھے، اور اکثر اوقات وہ لوور آرڈر میں آ کے کوئک فائر 20-30 رنز بنا دیتے تھے، جس سے ٹیم کو اچھا ٹوٹل پوسٹ کرنے میں مدد ملتی تھی۔ تو یہ ایک عظیم لیجنڈ کا کیریئر تھا، اور آج ہم نے ان کی برتھ ڈے کے اوپر ان کو ایک خراج تحسین پیش کیا اپنی طرف سے۔ تو امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹس میں اپنی رائے بھی دیں۔ تو ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔